بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ تمام مومنات، تمام اہل بیت کے چاہنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پروردگار آپ سب کو دونوں جہان کی برکات، دونوں جہان کی خوشیاں، دونوں جہان کی کامیابیاں عطا کرے، الہی آمین۔ حلال مشکلات امیر المؤمنین مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں آپ کی تمام مشکلات جلد از جلد حل ہوں، حاجت روائی ہو انشاءاللہ۔ عزیزاً، بیچ میں وقفہ آ گیا، آپ کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے تھے نہج البلاغہ کلمات قصار کے حوالے سے، اور کلمات قصار میں ہم نے کہا تھا کہ حکمت نمبر 3 تھوڑی سی طولانی ہے، طولانی اس نوعیت سے کہ اس میں نقطہ ہر پہلو بہت تفصیلی ہے۔ اب تک آپ کے سامنے جو پہلو بیان کیے تھے، اس حکمت کو ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام: البخل عار والجبن منقصۃ والفقر یخرس الفتن عن حجتی۔ یہاں تک بات ہو چکی تھی، آج انشاءاللہ آپ سے یہ بات بھی کر لیتے ہیں۔ والمقل غریب فی بلدت۔ مقل اور فقر، ان دو الفاظوں پہ آج آپ سے گفتگو ہوگی، اور بس یہیں پر آ کے جو ہے وہ نیگیٹیوٹی پھیلانے والے، منفی اثرات پھیلانے والے نقطے یہاں پہ آ کر ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کے جو ہیں وہ نکات آ جائیں گے جو بہت بہترین ہیں ایک مومن کی پہچان کے لیے۔ بات آپ سے ہو رہی ہے والمقل غریب فی بلدتہ، یعنی مقل اپنے شہر میں بھی اجنبی ہے۔ کیونکہ اجنبی وہ شخص ہوتا ہے جس کا کوئی دوست یا شناسہ نہ ہو اور وہ خود کو تنہا محسوس کرتا ہو۔ دیکھیں، دوست اور دوستی اور انتخاب دوست، یہ ہمیں اہل بیت کی زندگی میں بہت خوبصورتی سے نظر آتا ہے کہ تم نے دوست کا انتخاب کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے۔ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، اس کا کوئی دوست یا شناسہ نہیں ہوتا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا دار لوگ کیا کرتے ہیں، غریب اور نادار لوگوں سے دوری اختیار کرتے ہیں اور انہیں اپنے ہی شہر میں اجنبی، بیگانہ، مفلس بنا دیتے ہیں۔ اور اس کے برعکس امیر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ دوسرے ممالک میں جا کر بھی، وطن سے دور رہ کر بھی اپنے نام بنا لیتے ہیں اپنے مال و دولت کی بنیاد پر۔ کیونکہ ان کی نگاہ میں مال و دولت ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ فارسی کا ایک شعر ہے، شاعر کہتا ہے کہ منعم بکوہ دشت و بیاباں غریب نیست، ہر جا کے رفت خیمہ زد و بارگاہ ساخت۔ یعنی جہاں پر بھی جاتا ہے وہ خیمہ لگاتا ہے اور دربار بنا لیتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ جو مفلسی والا غریب ہے یہ کیا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے فقیر ہے، غریب ہے، بتایا جا رہا ہے، لیکن مفلسی والا غریب جو ہے، بعض لوگوں نے فقیر اور مقل، فقر اور مقل دونوں کو علیحدہ علیحدہ فرق بیان کیا ہے۔ یعنی کہا گیا ہے کہ مفلس وہ ہے جو اپنی غربت کا اعلان کرے، لیکن مقل وہ ہے جو خود کفیل ہو۔ یعنی یہاں پہ دونوں کے الفاظ جو ہیں وہ غریب، مفلس، نادار، ناتوا آتے ہیں، لیکن یہاں پہ عربی کا جو لفظ ہے مقلوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوتا ہے جو بہت خود کفیل ہوتا ہے، وہ ہر ایک کو جا کے کہہ نہیں پاتا کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے، مجھے کوئی جانتا نہیں ہے، اپنے ہی شہر میں رہتے ہوئے بھی۔ جڑ کیا ہے اس کی؟ مقلو، میقال، جو کہ لفظ نکلا ہے قلعات سے، اور ظاہراً دیکھا جائے تو دونوں کے معنی جو ہیں وہ مختلف ملتے ہیں، فقر کے بھی اور مقل کے بھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں ظاہری فقیر تو نظر آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی غربت کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ فقیر، وہ غریب جو کہ مقل ہوتے ہیں، یعنی خود کفیل ہوتے ہیں، اپنی غربت کا اعلان نہیں کرتے، جسے ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ وائٹ کالر لوگ ہیں، وہ اپنی
کسی بھی غریبی کا بیان کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہتے. کہتے ہیں کہ غریب انسان کی کمر پر ایک بھاری بوجھ کی طرح ہے غربت جو ہے نا، انسان کی کمر پر، غریب انسان کی کمر پر غربت ایک بھاری بوجھ کی طرح ہوتی ہے اور اس کی ریڑھ کی ہڈی پر دباؤ ڈالتی ہے غربت. یہی وجہ ہے کہ پیسے کی کمی کو غربت کہا جاتا ہے. اور ہم نے پچھلے نقطے میں بتایا تھا کہ غربت کو خود رسول نے ناپسند کیا ہے، خود ائمہ نے اپنے چاہنے والوں کے لیے غربت کو ناپسند کیا ہے. اور مقل کون ہوتا ہے؟ مقل کس قسم کا غریب ہوتا ہے؟ جو اپنی ضرورت کی شدت کے باوجود بھی خود کو دنیا کے سامنے نا امیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ وہ خود میں غریب ہے، اندر سے وہ بالکل تنہا ہے، اجنبی ہے، لیکن کبھی بھی وہ لوگوں کے سامنے نہیں کہے گا. یہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے ہی شہر میں رہتے ہوئے بیگانے اجنبی ہو جاتے ہیں. بس عزیزان، یہاں تک یہ نقطے تھے. اور اس کے بعد پھر ایک اور نقطہ ہے، والعجز و آفتن، یعنی کیا؟ عجز و درماندگی، یعنی خود کو بہت ہی زیادہ مجبور بیان کر دینا، یہ مصیبت ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. اس نقطے پہ ہم زیادہ گفتگو نہیں کریں گے. عجز و درماندگی ایک مصیبت ہے. یقیناً آپ جائیں اور لوگوں کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلائیں، لوگوں کے سامنے بہت ہی ناتواں نادار بن جائیں، یہ آپ اپنے لیے مصیبت جمع کرنے، نہ کہ بہادری. بس عزیزان، یہاں تک ہم یہ تمام نیگیٹو پہلو بیان کر چکے ہیں. اس کے بعد جتنے بھی نکات بیان ہوئے ہیں، والصبر شجاعۃ والزہد ثروۃ والورع جنہ، یہ 3 نکات بہت بہترین نکات ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلی نشست میں جلد از جلد آپ کے ساتھ ان 3 نکات کو ایک ہی نشست میں بیان کر دیں. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.